نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يذكر اسم الله في ايام معدودات في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین و ناظرین، عشرہ ذی الحجہ میں جن اعمال کی ترغیب دی گئی ہے ان میں بہترین عمل ذکر اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ ایام محبت الہی کے اظہار کے ایام ہیں اور اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس کی تنزیہ کی جائے، اس کی تحمید کی جائے، اس کی تسبیح کی جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے، اللہ کو اپنا ذکر بہت پسند ہے، باری تبارک و تعالیٰ کو اس کی تحمید پسند ہے. اللہ اپنی حمد کو بہت پسند فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ کہو تو یہ بہترین دعا بھی ہے، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، یہ بہترین دعا بھی ہے. اور اللہ کو ان دنوں میں اپنی تحلیل یعنی اس کی معبودیت اور اس کے وحدہ لا شریک لہ ہونے کا بیان بہت محبوب ہے. جب اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کے گن گاؤ، اللہ سے تعلق ہے تو ہر وقت اس کی بڑائی کے بول بولو، اللہ سے جب تعلق ہے تو اللہ کی تقدیس بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اظہار کرو، وحدانیت کا اعلان کرو. یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ او کما قال. ان ایام میں کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ، ان ایام میں کثرت سے پڑھو، ان ایام میں کثرت سے پڑھو الحمدللہ، اور ان ایام کے اندر کثرت سے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کا بھی بیان کرو، اعلان کرو، اور اللہ کی تسبیح وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں اپنی یاد بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے. تسبیح اور تکبیر اور تحمید اور تحلیل یہ چار چیزیں بہترین کلمات ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یکسب الف حسنہ، کیا تم اس بات سے عاجز آ گئے ہو کہ تم 1000 نیکی روزانہ کما لیا کرو، 1000 نیکی تم حاصل کر لیا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو، تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھو، اللہ تمہیں 1000 نیکی عطا فرمائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے 1000 گناہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سے، سبحان اللہ و بحمدہ سے 1000 نیکی نصیب ہوتی ہے اور 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. کس قدر خفیف ذکر اور کس قدر
بھاری وزن اور کس قدر بڑا اجر یہ اللہ کی عطا ہے، اور ان ایام میں پڑھیں گے تو فضیلت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو عام دنوں کی فضیلت ہے، اور اس عشرہ ذی الحجہ میں تو ایک ایک عمل کا ثواب سالوں کے عمل کے برابر ہو جاتا ہے، مہینوں کے عمل کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو کتنا اجر ملے گا یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پہ بالکل ہلکے پھلکے ہیں، ادائیگی میں کوئی مشکل نہیں پیش آتی، دقت نہیں پیش آتی، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، اور کوئی الجھن پیش نہیں آتی، ہلکے پھلکے ہیں اور اللہ کو بہت پسند ہیں۔ لیکن اعمال کے ترازو میں روز محشر ان کا بڑا وزن ہے، ثقیلتان فی المیزان، بہت بھاری ہیں، اعمال کے ترازو کے پلڑے کو جھکا دینے والے ہیں۔ اور وہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ کتنا آسان ہے کہنا، اور کتنا آسان ہے بولنا، اور کتنا آسان ہے تکلم کرنا، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آپ کی حمد بھی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں۔ ان دو جملوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے اندر، سبحان اللہ العظیم کے اندر خالق تبارک و تعالی خلاق عالم کی تعریف بھی ہے، اور اس سے عیوبات کی نفی بھی ہے، اور اس سے نقائص کی تردید بھی ہے، نفی بھی ہے۔ سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اور وہ ہر قسم کی قابل ملامت چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ وہ اولاد سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ ماں باپ سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ کنبے اور قبیلے سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ کھانے اور پینے سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ سونے سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ تھکنے سے پاک ہے، سبحان اللہ وہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اس لیے کہ کھانا پینا، اولاد، ماں باپ یہ سب انسان کی احتیاجیں ہیں، اور رب العالمین احتیاج سے پاک ہے۔ تو سبحان اللہ میں گویا مضمون ہے نفی کا، اور وبحمدہ میں مضمون ہے اللہ کی اس بات کا، اللہ کی تعریف کا۔ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریفیں ادا کرتا ہوں، اس کی تمام نعمتوں پر، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں گویا کہ سبحان اللہ میں مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا، اور وبحمدہ میں مفہوم ہے الا اللہ کا۔ کلمہ طیبہ جس کو تحلیل کہتے ہیں، اس کے اندر بھی دو مضمون ہیں، ایک نفی کا مضمون ہے اور ایک اس بات کا مضمون ہے۔ نفی کا مضمون ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مطلوب نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی دکھ درد دینے والا نہیں، کوئی زندگی و موت دینے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت دینے والا نہیں، کوئی دستگیری کرنے والا نہیں، الا اللہ، ایک اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، مطلوب حقیقی بھی اللہ، مقصود حقیقی بھی اللہ، مسجود حقیقی بھی اللہ،
ہر جگہ موجود بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، دکھ اور درد ہٹانے والا بھی اللہ، شفائیں دینے والا بھی اللہ، عزتیں دینے والا بھی اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، روزی دینے والا بھی اللہ، انہونی کو ہونی کرنے والا بھی اللہ، ہونی کو انہونی کرنے والا بھی اللہ، مشکل کو آسان کرنے والا بھی اللہ، آسان کو مشکل کرنے والا بھی اللہ، اور بگڑی کو بنانے والا بھی اللہ، بنی ہوئی کو بگاڑنے والا بھی اللہ۔ الا اللہ، ایک اللہ ہے، لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ، نفع دینے والا بھی اللہ، نقصان دینے والا بھی اللہ، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ المعز لا معز الا اللہ ولا مذل الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ذلت دینے والا نہیں۔ تو یہ مفہوم ہے سبحان اللہ و بحمدہ کا، پڑھو 100 بار نیکیاں ملیں گی 1000۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملآن، سبحان اللہ الحمدللہ اعمال کے ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کا درمیانی خلا الحمدللہ کے اجر اور ثواب سے بڑھ جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر کہنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی تعظیم بیان کرنا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے رب کی بلندی کو بیان کرو، اپنے رب کی شان کو بیان کرو۔ اس لیے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر کے کلمات ہیں جو ہمیں تلقین کیے گئے، اور خاص طور پر ہمیں بتایا گیا کہ ایام تشریق کے اندر، یعنی 9 ذی الحج فجر کی نماز کے وقت سے لے کر اور 13 ذی الحج نماز عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیر کر ہر مرد و زن، ہر خاتون اور ہر مرد ان کلمات کو دہرائے، اور مرد بلند آواز کے ساتھ، عورتیں پست آواز کے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید پڑھنے کے لیے جائیں تو یہی کلمات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ صحابہ کا معمول تھا ان کلمات کے پڑھنے کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تو اس عشرہ ذی الحجہ میں بازار جاتے تو بلند آواز کے ساتھ نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب وہ یہ نعرہ لگاتے تھے تو ان کے جواب میں بازار والے بھی نعرہ لگاتے تھے، گلیوں میں بھی لوگ نعرہ لگاتے تھے، سڑکوں اور روڈوں پہ بھی لوگ اسی آواز کی گونج لگاتے تھے۔ گویا کہ روایات میں آتا ہے ہر جگہ پر ایک گونج ہوا کرتی تھی، اور ہر جگہ پر ایک شور ہوا کرتا تھا، اور ہر جگہ پر ایک صدا ہوتی تھی، اور ہر جگہ پر یہی ندا ہوتی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی کا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی جواب میں بندے کو یاد کرتے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ خالق کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، واشکروا لی، میرا شکر کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، میرے ساتھ کفر نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، ناشکری نہ کرو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی بندے کے بڑے قدردان ہیں اور اعمال کے بھی قدردان ہیں۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تبارک و تعالی کی بات کو نقل فرمایا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں میرے بندے
تو مجھے یاد کر خلوت میں، میں تجھے یاد کروں گا جلوت و مجلس میں، تو مجھے یاد کر مجلس میں، میں تجھے یاد کروں گا فی ملأ خیر منہ، ایسی مجلس میں، ایسی جماعت میں جو دنیا کی جماعت سے بہتر ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں فی ملأ خیر منہ کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا میں تم نے انسانوں کی موجودگی میں، عام انسانوں کی موجودگی میں، نیک لوگوں کی موجودگی میں اللہ کو یاد کیا، اللہ کی کبریائی بیان کی، اللہ کی عظمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں تمہیں یاد کریں گے، اور اس سے بہتر مجلس کیا ہے؟ اس سے بہتر مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مجلس ہے جس میں اللہ کے مقرب فرشتے موجود ہوتے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملائکہ مقربین موجود ہوتے ہیں، اور جس مجلس میں حضرات انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اور صلحاء کی ارواح مقدسہ اور طیبہ موجود ہوتی ہیں، ان ارواحوں کی موجودگی میں خالق ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ چاروں کلمات افضل کلمات ہیں، افضل کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ افضل ترین کلمات ہیں، ہم یہ افضل ترین کلمات کہیں، ہم اللہ اللہ کریں، ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو اللہ تعالی ہمارا ذکر کریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اللہ ہمارا ذکر کریں آدم علیہ السلام کے سردار اور نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اس کائنات کے سردار، اس کائنات کے ماوا، اس کائنات کے ملجا، تمام کائنات کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے سامنے اور صحابہ کی موجودگی میں اور تابعین کی ارواح طیبہ کی موجودگی میں اور اہل بیت کی موجودگی میں اور اولیاء کی موجودگی میں اور صلحاء کی موجودگی میں اور اخیار کی موجودگی میں اور ابرار کی موجودگی میں اور مقدس ہستیوں کی موجودگی میں اور جبریل علیہ السلام کی موجودگی میں اور اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، حملۃ العرش، عرش کے اٹھانے والے فرشتے، ان کی موجودگی میں ان کے سامنے ہمارا ذکر کر دیں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی، اس سے بڑی خوش بختی اور کیا ہوگی۔ اس وجہ سے عام ان ایام میں کثرت کے ساتھ ذکر کیا جائے اور تیسرے کلمے کو ورد بنا لیا جائے، چوتھے کلمے کا بھی ورد کر لیا جائے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص یہ کلمات پڑھ لے اس کو 4 بار 10 بار پڑھ لے، اللہ اس کو 4 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور سنو، اب تو غلامی کا دور نہیں رہا، اللہ کے فضل سے اور اسلام کی برکت سے دنیا سے رقیت اور غلامی ختم ہو گئی، اور اسلام نے ہی غلامی کو مٹایا ہے، اس لیے کہ اس غلامی اسلام سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اسلام نے ترغیب دی غلاموں کو آزاد کرنے کی۔ غلطی ہو گئی، غلام آزاد کر لو، قسم ٹوٹ گئی، کفارے میں غلام آزاد کر لو، زہار کر بیٹھے، کفارے میں غلام آزاد کر لو، قتل خطا ہو گیا، فرمایا کفارے کے اندر غلام آزاد کر لو، روزہ ٹوٹ گیا، کفارے کے اندر غلام آزاد کر لو، مختلف ہیلوں سے غلام آزاد کروایا گیا اور ساتھ ترغیب دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی غلام کا ایک جز، ایک عضو آزاد کیا، اللہ اس آزادی کے بدلے اس کا وہ عضو دوزخ سے آزاد کریں گے۔ جس نے غلام کی گردن آزاد کر دی، اللہ اس کی گردن دوزخ سے آزاد فرما دیں گے۔ جس نے آدھا غلام آزاد کر دیا، خلاق عالم اسے آدھے کو، اس کے آدھے حصے کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیں گے۔ جس نے پورا غلام آزاد کر لیا، اللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیں گے۔ ترغیب دی گئی، اور یہ عام غلام ہے، اور ایک وہ غلام ہے جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की आल और औलाद में से हैं। याद रखो कि हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम दुनिया में मबऊस हुए सब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद से मबऊस हुए। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम, एक साहिबजादे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से एक रिवायत के मुताबिक 4000 अम्बिया आए। उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी, और याकूब अलैहिस्सलाम की आगे नस्ल में से हज़ारों नबी आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से मेरे और आपके आका दो जहां के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्फ अल्फ मर्रा कुल बिअदद कुल्ली ज़र्रा व बिअदद कुल्ली मालूम लक मबऊस हुए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला कितना अशरफ, कितना अफजल, कितना आला और कितना बेहतरीन कबीला है। तो फरमाया यूं समझो कि इस कबीले के 4 गुलाम आपने आज़ाद कर लिए। तो सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इन अय्याम में पढ़ने की तरगीब है। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर इन अय्याम के अंदर पढ़ने की तरगीब है। और अराफात के मैदान में हुज्जाज किराम को ख़ास तौर पर इस कलमे के पढ़ने की तरगीब दी गई है। अल्लाह इस कलमे की बरकत से हुज्जाज की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। तो इन कलिमात को कसरत के साथ इन अय्याम के अंदर पढ़ा जाए, और ख़ास तौर पर अय्याम तशरीक़ के अंदर कसरत से तकबीर पढ़ी जाए, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जुमले पढ़ते चले जाइए। मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से, औरतें पस्त आवाज़ के साथ ये जुमले पढ़ें, और हर एक पढ़े। अल्लाह ताला इसकी बरकत से अपनी रज़ा नसीब फरमाएंगे, अपनी महब्बत नसीब फरमाएंगे, अपना ताल्लुक़ नसीब फरमाएंगे, अपनी उल्फत नसीब फरमाएंगे। और ईद के रोज़ ईद पढ़ते हुए और भी ईद पे जाते हुए भी यही कलिमात पढ़ने की तरगीब है। और ईद से वापसी के ऊपर भी इन्हीं कलिमात को दोहराने की तरगीब दी गई है, हुक्म दिया गया है। और हुक्म दिया गया रास्ते बदल बदल कर मुख्तलिफ रास्तों से गुजर कर जाओगे तो मुख्तलिफ मुसलमानों के अहवाल भी तुम्हें मालूम होंगे, मुख्तलिफ मुसलमानों से तुम्हारी मुलाकात भी होगी, मुख्तलिफ मुसलमानों को ईद की मुबारक भी दोगे, मुख्तलिफ मुसलमानों की खिदमत का जज्बा भी पैदा होगा। और ये पत्थर और ये ईंटें और ये ढेले और ज़मीन के ये ज़र्रात और ये तिनके रोज़े महशर आपकी बंदे की तौहीद की, बंदे की शहादत तौहीद की गवाही देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन अय्याम में ज़ाकिरीन में से बनाएं, गाफिलीन में से न बनाएं। बाकी कुरान करीम की तिलावत भी सबसे आला ज़िक्र है, सबसे बेहतरीन ज़िक्र है। याद रखिए कुरान की तिलावत से बढ़कर कोई ज़िक्र नहीं है, इसका दर्जा सबसे बुलंद है। और अफजल तरीन ज़िक्र ये है कि नमाज में कुरान करीम की तिलावत की जाए, और कुरान करीम की तिलावत के बाद दर्जा है अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये तमाम अज़कार जो अर्ज़ किए गए ये ज़िक्र भी हैं। कुछ मखसूस अज़कार मखसूस तादाद के अंदर होते हैं, वो अपने अपने मशाइख के ताल्लुक़ से और उनकी मुशावरत के साथ पढ़े जाते हैं। अल्लाह हमें अपने याद वालों में से बनाए, ज़िक्र करने वालों में से बनाए, गाफिलीन में से न बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।